لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج۔ موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ حد نگاہ کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے 11 بھی بند۔ شہری موٹر وے کا غیر ضروری سفر نہ کریں، ترجمان موٹر وے پولیس کی ہدایت۔ انتخابی میدان سجنے کو تیار۔ عام انتخابات کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ۔ ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 نشستوں پر 622 امیدوار انتخابی اکھاڑے میں اتر گئے۔ صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں کے لیے 813 امیدواروں میں گھمسان کا رن پڑے گا۔ پی ٹی آئی کے کھلاڑی بلے کے بغیر کھیلیں گے۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت سے انتخابی نشان الاٹ۔ جوتا، چمٹا، بھیڑ، کھسا، توا، زبان اور چارپائی الاٹ۔ کنواں، فرائی پین، جہاز، ریکٹ، مور، گھڑیال، حقہ اور چارجر شامل۔ سلمان اکرم راجہ کو ریکٹ کا نشان مل گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا نشان مل گیا۔ اظہر صدیق کو میڈل۔ لطیف کھوسہ کو الفابیٹ کے کا نشان ملا۔ سابق گورنر میاں اظہر کو کرکٹ اسٹمپ کا نشان الاٹ۔ جمیل اصغر بھٹی کو ڈول کا نشان مل گیا۔ مریم نواز کا باقاعدہ انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز آج اوکاڑہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ سینئر نائب صدر نون لیگ کے منشور کے اہم نکات پر بات کریں گی۔ فیصلہ پڑھا نہیں، اس لیے بلے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر بات نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے قانون کو پامال کیا ان کو سزا ملنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف کے اقتدار سے متعلق جو بات کی وہ درست نہیں۔ سندھ اور پنجاب کا موازنہ کر لیں، پتہ چل جائے گا تیر کس کا شکار کرے گا۔ سپریم کورٹ نے نہیں پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دیا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ بٹ ہم انشاءاللہ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو پورا میرٹ دیں گے۔ سب سے پہلا ٹارگٹ ہمارا سیف سٹی کا تھا، کیونکہ یہ 3 شہروں کے بہت بڑے پروجیکٹ ہیں اور اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے تقریباً 80-85 ارب روپے بچائے ہیں۔ پی ٹی آئی کو الیکشن سپریم کورٹ نہیں لڑنے دے رہی، اس میں ہمارا کیا قصور؟ لیکن ان کے جو امیدوار ہیں انہیں پورا میرٹ دیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی سیف سٹیز اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا 3 شہروں میں سیف سٹیز پروجیکٹ 31 جنوری تک مکمل کر لیں گے۔ سیف سٹیز پروجیکٹ میں ہم نے 80 سے 85 ارب روپے بچائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا رات گئے امامیہ کالونی فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ متعلقہ حکام کی پروجیکٹ بارے بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کا مٹیریل سے متعلقہ ایشوز کو فوری حل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ رواں ماہ کے آخر تک امامیہ کالونی فلائی اوور کو مکمل کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ صوبائی وزراء ایس ایم تنویر، منصور قادر، عامر میر، اصفر علی ناصر اور کمشنر لاہور موقع پر موجود تھے۔ وزیر ہاؤسنگ اصفر علی ناصر کا کنٹرول ایکسیس کوریڈور بند روڈ کا دورہ۔ کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا بھی ہمراہ تھے۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید، کانٹریکٹر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی۔ منصوبے کے پیکج 1 کا 58% جبکہ پیکج 2 کا 40% کام مکمل کر لیا گیا۔ ٹریفک دفاتر کی حالت زار بہتر بنانے کا مشن۔ سی ٹی او لاہور اماراتر کے مختلف ٹریفک دفاتر کے دورے۔ اماراتر نے ریلوے اسٹیشن سیکٹر اور شادمان پولیس خدمت مرکز کا وزٹ کیا۔ تعزین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او کی طرف سے ٹریفک سیکٹرز کے لیے فنڈز جاری۔ پرانی عمارتوں میں قائم سیکٹرز کو فوری تبدیل کرنے کا حکم۔ تمام ٹریفک سیکٹرز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا شاہدرہ فلائی اوور کا دورہ۔ تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا
کہ شاہجرہ فلائی اوور کی تعزین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا۔ پنجاب کے پولیس تھانوں کو عوام کے لیے بہترین ماڈل بنائیں گے۔ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام اولین ترجیح ہے۔ نگراں پنجاب حکومت کا ایک اور مثبت اقدام، پریس کلبوں میں 9 کروڑ 45 لاکھ روپے کی خطیر اسپیشل گرانٹ تقسیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے چیک تقسیم کیے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پروفیشنل جرنلسٹ کی فلاح و بہبود حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ صحافت کا معیار بلند ہو، صحافیوں کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تربیت کی فراہمی ناگزیر ہے۔ پولیس ملازمین اور اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری، طبی اخراجات کی ادائیگی کے لیے 13,70,000 روپے جاری کر دیے گئے۔ کانسٹیبل کامران محمود کو 10 لاکھ، نذیر احمد کو 2 لاکھ روپے ملے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پولیس فورس اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے۔ لاہور بار کے سالانہ انتخابات میں وکلاء کی ہوائی فائرنگ کا مقدمہ درج، تھانہ اسلام پورہ میں 16 نامزد سمیت 40 وکلاء کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل، کار سرکار میں مداخلت اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل۔ ایس پی ڈولفن زہیب رانجھا کا ورک شاپ آف ورک ان پروسیس کا دورہ، ڈولفن بائکس کی ورکنگ ریویمپنگ کی انسپیکشن کی۔ ماسٹر میکینک سے ملاقات، بائکس کو ٹائم لمٹ میں تیار کرنے کا حکم۔ الحمرا آرٹ کونسل میں 2 روزہ تھنک فیسٹیول اختتام پذیر۔ تھنک فیسٹ میں تعلیم، سیاسی، سماجی اور آرٹس کے عنوان پر سیشن کا انعقاد۔ فیسٹیول کے آخری روز مجموعی طور پر 26 سیشنز منعقد کیے گئے۔ وفاقی وزراء فواد حسن فواد، مرتضی سولنگی، مفتاح اسماعیل، لیگی رہنما عطا تارڑ کی شرکت۔ شرکاء نے ملکی مسائل اور ان کے حل کے ناگزیر اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے 26ویں کانوکیشن کی تقریبات جاری، ٹیک کمپنیز کے سربراہوں عثمان آصف اور وقاص خان پتافی کی بطور مہمانان اعزاز شرکت۔ 5ویں مرحلے میں 650 سے زائد طلباء و طالبات کو ڈگریاں دی گئی۔ مرحلہ وار سیشنز میں 3,360 گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔